بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بے برکتی ہے۔ برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، برکتیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ایک ایسا طرز زندگی بتلایا ہے کہ مسلمان اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کا دامن، ان کی جولی برکتوں سے بھر دیں گے، جبکہ کافر غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر ہم برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آج کی اس نشست کے اندر اسی موضوع پر چند ایک گزارشات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام کی کوئی بھی بات جب تک شروع سے لے کر آخر تک سنی نہ جائے اس وقت تک بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے معروضات کو شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ آپ کے سامنے برکتوں کے اسباب بھی آ جائیں اور بے برکتی کے اسباب بھی آ جائیں۔ جہاں تک برکتوں کے حصول کے اسباب کا تعلق ہے تو برکتوں کے حصول کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب یہ تقوی اور طہارت ہے، پرہیزگاری ہے۔ جو انسان تقوی، پرہیزگاری والی اور طہارت والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں، اس کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں، اس کی ملازمت کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ سورہ اعراف 9 پارہ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے، اس شہر والے، یہ گاؤں اور گوٹھ والے اگر ایمان لانے کے بعد تقوی و طہارت والی زندگی گزارتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان سے رزق کے اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ دوسرا سبب برکتوں کے حصول کا وہ ہے ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے ہماری زبان معطر رہے، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دامن کو، ہماری جھولیوں کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی برکتوں والی اور اللہ تبارک و تعالی کا نام بھی برکتوں والا۔ 29ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکتوں ہے والی ہے وہ ذات، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے۔ 27ویں پارے کی سورہ رحمان کی آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا نام بھی برکتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت رکھی ہے۔ تیسرا سبب برکتوں کے حصول کے لیے وہ دعا بدرگاہ خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت انسان التجائیں اور فریادیں کرتا رہے کہ یا ربا مجھے برکت عطا فرما، یا ربا مجھے برکتیں عطا فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کری کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔
آپ میرے لیے برکت کی دعا فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ حافظ الحدیث ان کے حق میں دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے حافظے میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ کتب احادیث میں سے کسی بھی کتاب کو آپ اٹھائیں تو سب سے زیادہ روایت کرنے والے، احادیث کو سب سے زیادہ روایت اور نقل کرنے والے آپ کو سیدنا ابو ہریرہ حافظ الحدیث نظر آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھا سبب برکتوں کے حصول کا معیت اکابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بڑوں کے ساتھ بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ لسان نبوت سے خوشخبری سنا دی گئی ہے، البرکۃ مع اکابرکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بڑوں کے ساتھ برکتیں رکھی ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم ساری جائیداد جتنی بھی مال و دولت ہے یہ تم آپس میں تقسیم کر لو، مجھے صرف اور صرف والدین کی خدمت دے دو، میرے حصے میں صرف والدین کی خدمت ہو، باقی ساری جائیداد ساری مال و دولت تم لے لو۔ بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی کوئی مشکل بات ہے۔ وہ شخص والدین کی خدمت کرتا رہا، والدین اس کو دعائیں دیتے رہے، ہمیشہ اس کی والدہ اس کی ماں اس کو یہ دعا دیتی کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برکت دے، اللہ تعالیٰ تیرا دامن برکتوں سے بھر دے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس شخص نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر اس کو اس شخص نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، تم نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، اور وہاں سے پتھر اٹھاؤ، اس پتھر کے نیچے سے 100 دینار تمہیں ملیں گے، 100 درہم تمہیں ملیں گے، وہ اٹھا لو اور ان سے فائدہ اٹھا لو۔ اس شخص نے چونکہ اپنے والدین کی زبان سے اور والدہ کی زبان سے برکتوں کا نام سنا رکھا تھا، برکت کا نام سنا رکھا تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ ان 100 دیناروں یا 100 درہموں میں برکت ہوگی؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں، برکت تو نہیں ہوگی لیکن بہرحال تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور اس نے کہا کہ جس چیز میں برکت نہیں تو اس میں اس کے اٹھانے کا کیا فائدہ، اس سے میں نے کیا فائدہ حاصل کرنا۔ نہیں اٹھائے۔ بیوی نے کہا اٹھا لو، 100 درہم میں کچھ فائدہ اٹھا لیں گے، کچھ کام اس سے ہمارے بن جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں اٹھاتا۔ دوسرے دن پھر خواب آیا اور خواب کے اندر آ کر اس شخص نے کہا کہ فلاں جگہ میں ایک پتھر کے نیچے تمہارے لیے 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان میں برکت ہوگی، ان 10 دیناروں میں 10 درہموں میں برکت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، برکت تو نہیں ہوگی لیکن بہرحال تم اٹھا سکتے ہو۔ بیوی نے بھی کہا کہ اٹھا لے، پہلے 100 درہم تھے وہ نہیں اٹھائے، کم از کم 10 تو اٹھا لے۔ اس نے کہا نہیں، جب برکت نہیں ہے تو بے برکتی چیز کو اٹھا کر میں نے کیا فائدہ حاصل کرنا۔ تیسرے دن پھر خواب آتا ہے اور خواب میں آ کر کہنے والا اسے بتلاتا ہے کہ جاؤ اس پتھر کے نیچے 1 دینار رہ گیا ہے، 1 درہم رہ گیا ہے، اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اس میں برکت ہوگی، وہ برکتوں والا ہے کہ نہیں، وہ 1 دینار 1 درہم برکتوں والا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں برکتوں والا ہے، اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ بہرحال وہ شخص چلا گیا، اس نے وہ دینار درہم اٹھایا اور جب واپس آنے لگا تو راستے میں اسے خیال آ گیا کہ آج کافی عرصہ ہو گیا ہے، گھر میں کوئی اچھا کھانا نہیں پکایا، بیوی بچوں کو اچھا کھانا نہیں کھلایا، چلو اسے 1 دینار کی ایک مچھلی خرید لیتا ہوں اور آج گھر میں اچھا کھانا، مزیدار لذیذ قسم کا کھانا پکاتے ہیں۔ وہ گیا بازار مچھلی مارکیٹ میں گیا، وہاں سے جا کر اس نے مچھلی خریدی، گھر لے کر آیا۔ بیوی نے جب اس مچھلی کو چیرا، اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک ہیرا، قیمتی ہیرا برآمد ہو گیا۔
اور وہ ہیرا پھر وہ سنارے کے پاس لے کر گیا اور اس کو جا کے دکھلایا تو اس نے کہا یہ تو بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کی قیمت تو لاکھوں کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک ہیرے کے اندر ایسی برکت رکھی کہ اس کی ساری زندگی کا خرچہ اس سے پورا ہو گیا۔ تو یہ ہے برکتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کے ساتھ، بڑوں کی خدمت کے ساتھ، والدین کی خدمت، اساتذہ کی خدمت، مشائخ اعظام کی خدمت، ان کی خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 4 اسباب ہیں کہ جن 4 اسباب کو اگر ہم اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرما دیں گے، ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ برکتوں والی بنا دیں گے، ہمارے خالی دامن کو، خالی جولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے بھر دیں گے۔ کون سے 4 اسباب ہیں؟ پہلا سبب برکتوں کے حصول کا تقوی و طہارت، دوسرا سبب برکتوں کے حصول کا وہ ہے دعا بدرگاہ خدا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرنا، اور تیسرا سبب برکتوں کے حصول کا بڑوں کی خدمت، والدین کی خدمت، اساتذہ کرام کی خدمت، مشائخ اعظام کی خدمت، اور چوتھا سبب برکتوں کے حصول کا جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کون سا عرض کیا تھا؟ چوتھا سبب، ایک سبب ہے برکتوں کے حصول کا تقوی ہے، دوسرا دعا بدرگاہ خدا ہے، اور تیسرا سبب یہ بڑوں کی خدمت ہے، اور چوتھا سبب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل و دماغ کے اندر بسانا۔ یہ 4 اسباب ہیں برکتوں کے حصول کے۔ تو اسی طرح جس طرح برکتوں کے حصول کے اسباب ہیں تو اسی طرح کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتی کے بھی کچھ اسباب ہیں، اور وہ 3 اسباب ہیں۔ بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ پہلا سبب برکتوں کے ختم ہونے کا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ ہے معصیت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے برکتیں اٹھتی چلی جا رہی ہیں، برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کی نعمت بھی نوازتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، کیونکہ گھر میں بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی بد کردار ہو جاتی ہے، برکت ختم۔ سود کے کاروبار کے نتیجے کے اندر مال و دولت کی فراوانی تو ہوتی ہے لیکن اولاد نافرمان بن جاتی ہے، برکتیں ختم ہیں۔ اور ان بے برکتی کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، ہماری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ تو جب تک معصیت الہی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہم نہیں چھوڑیں گے تو برکتیں نہیں آئیں گی، اور اگر نافرمانی چھوڑ کر تقوی و طہارت والی زندگی کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہمارے بزرگوں میں اور اکابر میں ایک شخصیت گزری ہیں جن کا نام ہے خواجہ عبد المالک چوک قریشی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنا واقعہ مسجد کے اندر بیٹھ کر باوضو بیٹھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں ہر وقت بڑا پریشان رہتا تھا، مالی تنگ دستی رہتی تھی، رزق کی تنگ دستی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا کہ یا اللہ میرے حالات اچھے کر دے، مجھے برکتیں عطا فرما دے۔ تو انہوں نے اپنے شیخ سے کہا، اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ میری زندگی بڑی اجیرن ہے، تنگ دستی کا شکار ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ انہوں نے دعا بھی فرمائی اور ساتھ ایک چٹ دے دی، اور اس چٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا، اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ساتھ 10 کلو کا تھیلا آٹے کا دے دیا، 10 کلو کا تھیلا، اور کہا کہ جاؤ اس پہ جا کر گھر میں رکھو، اور ایک برتن کے اندر، جس برتن میں رکھو گے اس کا ڈھکن اوپر سے بند کر دینا، اس کو کھولنا نہیں،
اور یہ آٹا استعمال کرتے رہو، کھاتے رہو، خود بھی کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ۔ خواجہ عبد المالک چوک قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 10 کلو کا تھیلا میں لے کر گیا، گھر میں گیا، اس کو جا کے برتن میں رکھا، آٹے کو اس میں ڈال دیا، اور وہ پرچی جو چٹ لکھی تھی وہ اس میں ڈال دی، اور اوپر سے ڈھکن بند کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 40 سال ہو گئے، 40 سال سے وہ میں 10 کلو کے آٹے کا تھیلا استعمال کر رہا ہوں، خود بھی کھا رہا ہوں، بیوی بچے بھی کھا رہے ہیں، آیا گیا مہمان بھی کھا رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، غلط بیانی نہیں کر رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر 200-300 مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ پھر ہمارا جب سالانہ اجتماع ہوتا ہے تو اس سالانہ اجتماع میں ہزاروں لوگ آتے ہیں، وہ بھی اسی آٹے میں سے کھا رہے ہیں۔ 40 سال ہو گئے کہ وہ 10 کلو کا تھیلا آٹے کا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ ہے برکت، اور یہ برکت اللہ تبارک و تعالی تقوی اور پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلا سبب برکتوں کے ختم ہونے کا اور بے برکتی کا عرض کر دیا گیا کہ معصیت ہے، بد نظری ہے۔ دوسرا سبب برکتوں کے ختم ہونے کا وہ ہے نیتوں میں کھوٹ، نیتوں کی تبدیلی۔ ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں، نیتوں میں کھوٹ ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی برکتوں سے عاری اور خالی نظر آتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، توجہ کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیے گا۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، اس کو پیاس لگی تو اس نے ایک باغ کے اندر پڑاؤ ڈالا، ایک باغ کے اندر جا کے ٹھہر گیا، اور باغبان کو بلایا اور باغبان سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے اور مجھے پانی نہیں بلکہ یہ اس باغ کا جو انار ہے تو انار کے شربت مجھے پلاؤ۔ باغبان نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ بھائی یہ انار لے کے جاؤ، یہ گلاس لے کے جاؤ، اور یہ انار کا جو رس ہے، جو جوس ہے، وہ اس کو بنا کے لاؤ بادشاہ سلامت کے لیے۔ وہ بیٹی گئی، اس نے ایک درخت سے انار توڑا، اس کا رس نکالا، اور ایک ہی انار سے پورا گلاس بھر گیا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے وہ جب انار کا جوس پیا تو اس کو بڑا اچھا لگا، بڑا لذیذ لگا، تو اس کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو گئی، اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ایسا باغ تو بادشاہ سلامت کے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس تو ایسا باغ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی انار سے اتنا رس نکلا کہ میرا پورا گلاس بھر گیا، تو کیوں نہ کچھ لے دے کر یا زبردستی زور زبردستی جبرن اس سے یہ باغ لے لیا جائے۔ تو پھر اس بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے ایک اور گلاس پلایا جائے۔ باغبان نے پھر بیٹی کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ بھائی لے کر آؤ، بادشاہ سلامت کے لیے دوسرا گلاس لے کے آؤ۔ بیٹی گئی، اس نے ایک انار توڑا، اسی درخت میں سے توڑا، انار توڑا، رس نکالا، لیکن گلاس پہ صرف تیسرا حصہ بھرا۔ پھر اس نے دوبارہ دوسرا انار توڑا تو پھر تھوڑا سا گلاس اور بھر گیا، تیسرا انار توڑا تو پھر جا کے گلاس بھرا، اور وہ گلاس بھر کر بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہو گئی۔ تو بادشاہ سلامت کو وہ لذت اور وہ مزہ نہیں آیا، وہ لذت اسے محسوس نہیں ہوئی جو پہلے گلاس کے اندر تھی۔ تو اس نے بیٹی سے کہا، باغبان کی بیٹی سے کہا کہ لگتا ہے کہ تو نے درخت بدل دیا ہے۔ تو وہ لڑکی، باغبان کی وہ لڑکی بڑی سمجھدار، بڑی ہوشیار، بڑی دانا تھی۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، درخت نہیں بدلا، لگتا ہے بادشاہ سلامت کی نیت بدل گئی۔ درخت نہیں بدلا، لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی نیت بدل گئی۔ تو ہمارے نیتوں میں کھوٹ ہے، ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں، جس کے نتیجے کے اندر آج ہماری زندگی برکتوں سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا دامن
برکتوں سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو برکتوں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کی تصحیح کر لیں اور نیتوں کو درست کر لیں۔ تیسرا اور آخری سبب برکتوں کے ختم ہونے کا اور بے برکتی کا وہ ہے بد نظری اور بد نگاہی، جس کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ بد نظری اور بد نگاہی کو ہم نے گناہ تصور ہی نہیں کیا ہوا، ہم سمجھتے ہیں بد نظری کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بد نظری کی وجہ سے بے برکتی کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ جو عورتیں، جو خواتین بازاروں میں، مارکیٹوں میں بے پردہ پھرتی اور گھومتی رہتی ہیں، ان کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی اس طرح برکتوں کو اٹھا دیتے ہیں کہ ان کے خاوند پھر ان سے تسکین نہیں حاصل کر پاتے، پھر بیویاں شکوہ گناہ ہوتی ہیں کہ ہمارا خاوند ہماری طرف توجہ نہیں دیتا، ہمیں رسپانس نہیں ملتا، ہمارے حقوق نہیں ادا ہوتے، جبکہ اس کا سبب وہ خود ہوتی ہیں۔ وہ کھلے چہرے کے ساتھ اور کھلے سینے کے ساتھ اور بازاروں کے اندر گھوم اور پھر رہی ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان سے برکتیں اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ خواتین، مائیں بہنیں جو باپردہ اور دیندار ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کا دامن برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہوتی، وہ اتنی حسین اور جمیل بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے خامدوں کو ان سے تسکین بھی فرما دیتے ہیں، اور خامد ان سے خوش بھی نظر آتے ہیں اور مطمئن اور بااعتماد بھی نظر آتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک اور عظیم ہستی گزری ہے جن کا نام بھی خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ ہے۔ پہلے والا جو واقعہ میں نے عرض کیا وہ تھا خواجہ عبد المالک چوک قریشی رحمت اللہ علیہ۔ یہ جو بزرگ ہیں جن کا واقعہ میں نے نقل کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام تھا خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ یہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے، سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، بارش ہو رہی ہو، دھوپ ہو، یہ اپنے ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے، ہر وقت چھتری کا استعمال۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ حضرت کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ سردی میں بھی چھتری رکھتے ہیں، گرمی میں بھی چھتری رکھتے ہیں، بارش ہو تب بھی چھتری، دھوپ ہو تو تب بھی چھتری۔ چلو بارش برس رہی ہو تو چھتری کا استعمال سمجھ میں آتا ہے، گرمی کا موسم ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو تو سائے کے لیے چھتری رکھنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ تو ہر وقت چھتری رکھتے تھے۔ تو ایک شاگرد یا ایک مرید نے جرأت کر کے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت اس راز سے پردہ اٹھائیں، یا آپ ہر وقت چھتری کا استعمال کیوں فرماتے ہیں؟ پھر مزے کی بات کہ جب رات کے وقت جاتے ہیں تب بھی چھتری۔